کہ یہ آپ کا جو صحافی مرا ہے، کہ کینیا کی حکومت کو کتنا مغرب کے ممالک نے جا کے دھمکی دی ہے کہ ایک غیر ملکی کو تمہارے ملک میں مار دیا گیا ہے؟ کیا یہ مظلوم نہیں تھا؟ دنیا میں ایک ہی بچی مظلوم تھی جس کو اٹھایا۔ کیا فلسطین میں جو بچیاں مر رہی ہیں وہ مظلوم نہیں ہیں؟ کیا بحرین کے اندر جو بچیاں مری ہیں وہ مظلوم نہیں ہیں؟ سیریا کے اندر جن کے گردنیں کاٹی گئی ہیں وہ مظلوم نہیں تھیں؟ افغانستان کے اندر جو شیعہ بچوں کو مارا گیا وہ مظلوم نہیں تھے؟ کیا یمن کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہے وہ کیا مظلوم نہیں تھے؟ اسی طرح نائجیریا میں، افریقہ کے ممالک میں، آپ یہاں اپنے ایشیا کے اندر ممالک میں دیکھیں وہ کیا مظلوم نہیں ہے؟ بے گناہ جو قتل ہوتا ہے پوری انسانیت کا قتل۔ سابق ISI کے چیف کی بیٹی نے لکھا ہے، حمید گل کی بہت اچھا کالم ہے، اس نے لکھا ہے تازہ واقعہ پیش آیا ایک صحافی کے ساتھ، اس طرح کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں، میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، جنہوں نے بھی جس شکل میں بھی کیا ہے انہیں نیست و نابود فرما۔ اور بات موضوع جو کہ کل ہی بہت ہی دل خراش اور دردناک واقعہ ایران کے شہر شیراز کے اندر پیش آیا، جو کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے بھائی کی قبر مبارک ہے۔ جتنے بھی شیرازی سادات ہیں اور شمسی سادات ہیں، سبزواری سادات ہیں، سب کے سب آپ کی اولاد ہیں۔ سید شاہ چراغ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے روضہ مبارک کے اندر دو قسم کی خبریں ہیں، ایک یہ ہے کہ بم دھماکہ ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے۔ 25 سے زیادہ، 15 تک کی خبر بھی آ رہی تھی، لیکن جو میرے علم میں بات آئی ہے 25 سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید ہو گئے وہاں پر۔ کچھ اس کے اندر غیر ملکی بھی تھے جو زیارت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو یہ واقعہ حادثہ جو پیش آیا ہے اور اس طرح کے جو حالات ایران کے اندر رونما ہو رہے ہیں، وہ ایک واقعہ حادثہ آپ لوگوں کے شاید علم میں ہے یا نہیں، ایک لڑکی سے شروع ہوا اور اب آگے کیا ہے، جاری و ساری ہے۔ یہ دشمن جب اس طرح کے واقعے حادثات کرواتا ہے کسی ملک میں، یہ بدقسمتی رہی ہے مسلمان ممالک کی، تو دشمن جو ہے پھر طاق میں ہوتا ہے کہ اس کو ایک چھوٹی سی بات ملے اور اس کو اٹھایا جائے اور پھر کیا ہے اس طرح کے حادثات اور واقعات کیے جائیں۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں وہ بچی، اس کا بھی میں نہیں کہتا کہ اس کو ایسے مر جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا قصہ الگ ہے۔ اس کو کسی نے مارا نہیں ہے، نہ کسی نے فائر مارا ہے، نہ کسی نے تھپڑ مارے ہیں اس کو، نہ کسی نے اس کو کسی چیز کے ساتھ مارا ہے وہ مر گئی ہے۔ وہ بچی کیونکہ پہلے ہارٹ پرابلم تھا اس کو، وہ گئی ہے وہاں، جب ظاہر ہے گھبرا گئی ہے، گھبرائی ہے، گری ہے تو وہاں مر گئی ہے۔ یعنی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کی ہم کوئی تائید نہیں کرتے، لیکن اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے میڈیا، مغربی میڈیا نے، امریکہ نے پیش کیا ہے جیسے دنیا میں ایک ہی بچی مظلوم تھی۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، وہ بچی کو مرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ہی بچی مظلوم تھی جس کو اٹھایا۔ کیا فلسطین میں جو بچیاں مر رہی ہیں وہ مظلوم نہیں ہیں؟ کیا بحرین کے اندر جو بچیاں مری ہیں وہ مظلوم نہیں ہیں؟ سیریا کے اندر جن کے گردنیں کاٹی گئی ہیں وہ مظلوم نہیں تھیں؟ افغانستان کے اندر جو شیعہ بچوں کو مارا گیا وہ مظلوم نہیں تھے؟ کیا یمن کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہے وہ کیا مظلوم نہیں تھے؟ اسی طرح نائجیریا میں، افریقہ کے ممالک میں، آپ یہاں اپنے ایشیا کے اندر ممالک میں دیکھیں وہ کیا مظلوم نہیں ہیں؟ کیا یہ آپ کا جو صحافی مرا ہے، کیا کینیا کی حکومت کو کتنا مغرب کے ممالک نے جا کے دھمکی دی ہے کہ ایک غیر ملکی کو تمہارے ملک میں مار دیا گیا ہے؟ کیا یہ مظلوم نہیں تھا؟ یعنی یہ صرف کیا ہے، ٹارگٹ کرنا ہے ایران کو، ختم کرنا ہے ایران کو، اس کی حکومت کو بالکل نیست و نابود کرنا ہے۔ یہ ایک پلاننگ کی گئی ہے، اور بہت اچھا کالم جو ہے ایک خاتون نے جو کہ سابق ISI کے چیف کی بیٹی نے لکھا ہے، حمید گل کی بہت اچھا کالم ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ بڑے عرصے سے امریکہ اور مغرب لگا ہوا ہے کہ کوئی اس کو بہانہ اس کے ہاتھ میں ملے۔ اب ڈالر بھی خرچ کر رہے ہیں، ایمبیسیاں بھی انوالو ہو گئی ہیں۔ یعنی ایسا ملک جس کے یعنی جو احتجاج کرتے ہیں لوگ، ان کے احتجاج میں ایک ملک کا ایمبیسڈر شریک ہے۔ یہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے اندر احتجاج اگر کوئی کرے گورنمنٹ کے خلاف تو کسی ایمبیسڈر کو جرأت ہو وہاں شریک ہو، یا کسی اور ملک میں یا یورپ میں، میں اتنا عرصہ رہا ہوں۔ لہٰذا یہ ایک پلاننگ ہے ایران کو ڈیمیج کرنے کی، ایران کو ختم کرنے کی۔ تو ایران کی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کا سدباب کرے اور ایسے واقعات نہ ہونے دے، اس طرح کا حادثہ نہ ہو جس طرح اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، تاکہ اس کو بہانہ بنا کے آگے اس کو نہ بڑھایا جائے۔ تو کیا ہے، حجاب اتار رہی ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ مثلا اس بچی نے لکھا ہے، لڑکی نے، حمید گل کی بیٹی نے،
کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جی خمینی بھی ادھر کا نہیں تھا، غیر ملکی تھا، تو جو غیر ملکیوں نے ہمارے اوپر آ کے اسلام مسلط کیا ہے۔ اس نے بڑی ایک بات کی طرف اشارہ کیا، بہت تعجب آور تھی۔ وہ کہتی ہے کہ پھر میں، کیونکہ یہ تو شیعہ ہیں، پھر ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے امام رضا بھی غیر ملکی ہیں، اس کی زیارت کیوں کرنا جاتی ہو؟ وہ بھی تو ادھر دفن ہے، وہ تو غیر ملک سے آئے تھے، عرب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عجمی ایرانی نہیں تھے، پھر اس کو کیوں مانتے ہیں؟ پھر اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں؟ امام حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ وہ بھی غیر ملکی تھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک اس طرح کی باتوں کو اٹھا کے اور آگے لے کے آ جانا، اور حجاب کے خلاف مہم ایک چلائی ہوئی انہوں نے۔ بھائی نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن اہانت نہ کرو شاعر اسلامی کی۔ ایک عورت اگر حجاب نہیں کرتی اس کا بھی گناہ ہے، لیکن ایک عورت حجاب نہ کرنے کے ساتھ ساتھ حجاب کا مسخرہ اڑاتی ہے، مذاق اڑاتی ہے۔ جیسے ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن نماز کا مذاق کرنا اس سے بھی زیادہ جرم ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعہ جو شیراز میں ہوا ہے بہت ہی اندوہناک واقعہ تھا، اور جہاں بھی ہو، یعنی ہم، یہ تو ایران کے اندر ہوا ہے، جہاں بھی ہو ہم ایسے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات، حادثات نہیں ہونے چاہیے۔ ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی انشاءاللہ ضرور انہوں نے کیا ہوگا، وہ بھی ایسے حادثات کی ضرور مذمت کریں، اور پاکستان کے اندر بھی جو حالات، ماحول، واقعات بنائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو ہم ایسے واقعات سے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور حکمرانوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی عقل سے کام لیں۔ اس طرح کے واقعات، حادثات جو ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہوتے گئے، ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے جو اس طرح کی سوچیں، ان کی سوچوں پہ بھی اللہ جو ہے پردہ ڈال دے کہ اس طرح کے واقعات، حادثات پاکستان کے اندر ہوں۔ ہم متحمل نہیں ہیں۔ ایران تو چلو ایک ایسا ملک ہے جہاں تیل ہے، باقی چیزیں ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم متحمل نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کے حادثات، واقعات کے کیا ہے متحمل ہو جائیں۔ تو ہم اپنی حکومت سے بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی، اس طرح کے حادثات، واقعات جو ہے ان کی روک تھام ہونی چاہیے۔ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ کسی کا بھی بچہ ہو، چاہے کسی مذہب، ملت سے تعلق رکھتا ہو، ظاہر ہے ایک قرآن کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس میں عیسائی ہے، یہودی ہے، بدھ مت ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبند ہے، کوئی بھی ہے، کوئی اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ کس مکتب، ملت سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا ایک انسان کا قتل، بے گناہ جو قتل ہوتا ہے پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے واقعات، حادثات نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایران بھی کیونکہ ایک ایسا ملک ہے جو مکتب اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ خود حکومت ایران سے بھی ہم کہیں گے کہ جب آپ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے نام سے اس بات کو لیتے ہیں تو اس طرح کے واقعات کی خود حکومت کے بڑے جو ہیں روک تھام کریں، ہوں ہی نہ واقعات، تاکہ اس طرح کے معاملات وہاں پر نہ ہوں۔ اور ہمیں اللہ سے، یہ اللہ کے گھر سے، اللہ سے امید ہے، یعنی ہم اللہ سے، ظاہر ہے ہم تو مانگ سکتے ہیں، ہم کوئی فرمان تو جاری نہیں کر سکتے، خالق ہے، ہم ان کی مخلوق ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جمہوری اسلامی ایران کی، کیونکہ یہ امام زمانہ کا ملک ہے، واحد ملک ہے، اس عنوان سے کہ وہاں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے بستے ہیں۔ کسی عالم دین نے کیا خوب کہا کہ کم از کم یہ وہ ملک ہے جہاں علی ولی اللہ کی صدا ہے، آواز ہے، آتی ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ جمہوری اسلامی ایران کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقام عالی ہے متعالی فرمائے، خصوصاً ہمارے وطن عزیز پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان کے جو محافظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، پاکستان کے اندر جو لوگ فتنہ گری، شر پسندی، اس طرح کے واقعات جو تازہ واقعہ پیش آیا ایک صحافی کے ساتھ، اس طرح کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں، میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، جنہوں نے بھی جس شکل میں بھی کیا ہے انہیں نیست و نابود فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، پاکستان کے تمام ملت کی، قوم کی، بچوں کی، بچیوں کی، خواتین کی، ہر مکتب، ملت، ہر مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ جو بستے ہیں سب کی حفاظت فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت، عظمت، جلالت کا، جمہوری اسلامی ایران کی اور باقی اسلامی ممالک جہاں جہاں بھی لوگ مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، میرا مالک سب کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما،
میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، جن لوگوں کا ہم ہر روز تذکرہ کرتے ہیں، جس میں ہمارے ٹرسٹیز حضرات، معاونین جنہوں نے مدد کی جامعہ کی، اسی طرح ملازمین، اساتذہ اور علماء جو دنیا سے چلے گئے ہیں، طلاب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، بالاخص علامہ اختر عباس رحمۃ اللہ علیہ، محسن ملت قاضی صاحب قبلہ، مولانا خادم حسین صاحب، سیٹھ صاحب، میرا اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کا مقام عالی ہے متعالی فرما، میرا اللہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ایڈمن بلاک کی مدد کی، اس میں سید ذوالقرنین، صدیقی برادران، نور بھائی، ڈاکٹر صاحب ہیں، خاتون ہے، زیدی صاحب ہیں، ندیم زیدی صاحب، اسی طرح شیخ عامر حسن صاحب ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، اپنے مقام والا کا، ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، امام کو ہم سے خوش اور راضی فرما، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔